السلام علیکم۔ آج پیر ہے جولائی کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں ست شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، بھارت، افغانستان اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ عالمی خبریں آج کے بلیٹن میں ہیں۔ پاکستانی صحافی ارشد شریف کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کینیا کے شہر کاجیاڈو کی ہائی کورٹ نے واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ کینین ہائی کورٹ کی جج جسٹس اسٹیلا موٹوکو نے ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق کی درخواست پر پیر کو فیصلہ سناتے ہوئے کینین پولیس کی فائرنگ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ارشد شریف کے والدہ اور اہل خانہ نے پاکستانی فوج کے بعض افسران سمیت کچھ اعلیٰ حکام پر اس قتل میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے تھے، تاہم پاکستان کی فوج نے تمام الزامات کی تردید کی تھی۔ کینین ہائی کورٹ کی جج جسٹس اسٹیلا موٹوکو نے ارشد شریف کے اہل خانہ کو 2 کروڑ 17 لاکھ روپے زر تلافی ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تاہم حکومت فیصلے کے خلاف 30 روز کے اندر اپیل بھی دائر کر سکے گی، جس دوران معاوضے کا فیصلہ بھی معطل رہے گا۔ حکومت نے ایک سال میں چوتھی بار بجلی کے نرخوں میں مزید اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں کا تعین کرنے والے ادارے نیپرا نے مئی کے لیے ایندھن کی کل قیمت 9 روپے فی یونٹ کے قریب مقرر کی ہے، جو کہ پہلے سے طے شدہ ایندھن کی لاگت بڑھنے سے تقریباً 60% زیادہ ہو گئی ہے۔ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے نتیجے میں عوام میں بڑے پیمانے پر غصہ پایا جاتا ہے اور کئی مقامات پر احتجاج بھی ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ حکومت توانائی کے شعبے میں اصلاحات لا کر نقصانات کو کم کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت روس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر بھارت روس سالانہ سربراہی اجلاس میں شرکت کی غرض سے گئے ہوئے ہیں۔ وہ 9 جولائی کو وہاں سے آسٹریا جائیں گے۔ گزشتہ 40 برس میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا آسٹریا کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ ان کے دورے کے سلسلے میں روس بھی پرجوش ہے۔ اس نے اس دورے کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد مودی کا روس کا یہ پہلا دورہ ہے۔ قبل ازیں انہوں نے ستمبر سن 2019 میں روس کا دورہ کیا تھا، جبکہ صدر پوٹن نے دسمبر سن 2021 میں بھارت کا دورہ کیا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مودی ایسے وقت میں پوٹن سے ملاقات کر رہے ہیں جب انہی تاریخوں میں 32 ملکوں کے روس مخالف فوجی اتحاد نیٹو کا واشنگٹن میں اجلاس ہو رہا ہے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سرحد کے ساتھ واقع مشرقی صوبے ننگرہار میں کارروائی کے دوران ایک اہم داعش کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ طالبان سے منسلک ذرائع ابلاغ کے ایک ادارے المرصاد کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتوار کو کی گئی کارروائی میں داعش کے کمانڈر ابو شیر کو نشانہ بنایا گیا۔ ابو شیر کا اصل نام ذاکر اللہ تھا۔ ذاکر اللہ خود کو داعش خراسان کا ننگرہار میں ضلع اچین کا کمانڈر قرار دیتا تھا۔ المرصاد میں شائع ہونے والی رپورٹس کی آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں ہے۔ طالبان کی جانب سے بھی کارروائی کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے پیر کو غزہ کی پٹی میں اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں۔ رہائشیوں نے غزہ شہر میں اسرائیلی ٹینکوں کی کارروائیوں کی بھی اطلاع دی ہے، جہاں اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی دفاعی فورسز نے 30 سے زائد عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
اسرائیل کی حماس کے خلاف غزہ میں جاری جنگ کو 9 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ 9 ماہ مکمل ہونے پر اسرائیلی شہریوں نے ملک میں متعدد مقامات پر احتجاج کے دوران شاہراہیں بند کر دیں۔ احتجاج میں وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو سے مستعفی ہونے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاج میں اتوار کو مظاہرین کی جانب سے خلل کا دن قرار دیا گیا تھا۔ یرغمال افراد کی بازیابی، جنگ بندی اور حکومت سے مستعفی ہونے کے لیے اسرائیل میں کئی ماہ سے احتجاج جاری ہے۔ نیٹو اپنی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے منگل کو واشنگٹن میں 3 روزہ سربراہی اجلاس بلانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ اتحاد روس کے ساتھ جاری جنگ میں یوکرین کے لیے حمایت کو مزید تقویت دے گا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے اتوار کو صحافیوں کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس کے دوران سربراہی اجلاس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ نیٹو کے تمام ارکان امن چاہتے ہیں اور یہ اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب روسی صدر ولادیمیر پوٹین سمجھ جائیں کہ وہ میدان جنگ میں جیت نہیں سکتے۔ اسٹالٹنبرگ نے یوکرین کی ممکنہ نیٹو رکنیت اور روسی جارحیت کے خلاف اتحاد پر زور دیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ روس نے پیر کے روز یوکرین کے شہروں پر درجنوں میزائل داغے ہیں، جن میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور کیف میں بچوں کا ایک ہسپتال تباہ ہو گیا۔ کیف میں بچوں کی طبی سہولت کے عہدیداروں کی طرف سے تقسیم کی گئی تصاویر میں لوگوں کو ملبے کے ڈھیروں میں سے لاشیں تلاش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے پیر کے روز دعویٰ کیا کہ کیف میں روسی حملوں کے بعد وسیع نقصان درحقیقت یوکرین کے فضائی دفاعی میزائل کی وجہ سے ہوا تھا۔ وزارت نے مزید کہا کہ روسی افواج نے دفاعی صنعت اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اقوام متحدہ نے یوکرین میں روسی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ فرانس کے بائیں بازو کی پارٹیوں پر مشتمل اتحاد نے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں سب سے زیادہ 180 نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں کی حامی جماعتوں کا اتحاد 160 سے کچھ زیادہ نشستیں حاصل نہیں کر پایا۔ کوئی بھی سیاسی جماعت یا اتحاد 577 ارکان کے ایوان میں 289 کا مطلوبہ اکثریتی ہدف حاصل نہیں کر پائی ہے، جس سے ایک معلق پارلیمان کے وجود میں آنے کا امکان ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہ سیاسی صورتحال یورپی یونین کی دوسری بڑی اقتصادی طاقت فرانس کی معیشت اور مارکیٹس پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ فرانس کا سیاسی ابہام کا منظرنامہ یوکرین میں جاری جنگ، عالمی سفارتکاری اور یورپ کے اقتصادی استحکام پر بھی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں حکام نے پیر کو بتایا کہ اختتام ہفتہ سونے کی غیر قانونی کان میں شدید بارشوں کے نتیجے میں لینڈ سلائڈنگ کے بعد کم از کم 12 افراد ہلاک اور 18 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ مقامی ریسکیو ایجنسی کے سربراہ نے کہا کہ صوبے گورنتالو میں اتوار کو مٹی کے تودے گرنے سے کانکن اور غیر قانونی کان کے قریب رہنے والے مکین ہلاک ہو گئے۔ انڈونیشیا کی ڈیزاسٹر ایجنسی نے کہا کہ لینڈ سلائڈنگ سے کئی مکانات تباہ ہو گئے اور ایک پل کو نقصان پہنچا۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کی ڈیتھ ویلی میں ان دنوں درجہ حرارت 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ ڈیتھ ویلی نیشنل پارک ریاست کیلیفورنیا اور نیواڈا کی سرحد پر واقع ہے، جہاں آنے والے دنوں میں مزید گرمی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ امریکہ کے اس شدید گرم علاقے کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے۔ بعض سیاح گرمی میں پتھروں یا دھاتی برتنوں میں انڈے بھی فرائی کرتے ہیں۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر بھی موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔
ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔